نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ عقیدت اور احترام سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جبہ و دستار نہ تدریسی کو لا دیکھیں گے، جبہ و دستار نہ تدریسی کو لا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جاں دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری، لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ جان نشین حضور نصیر ملت و تصویر شاہر دربار رسالت، جگر گوشہ غوث الورا، زینت آل رسول، حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی گولڑوی مد اللہ تعالی ذل العالی علینا بالعفو والعافیت والسعت والعزت واللطف والوقار۔ زیب سجادہ مرکز روحانیت آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف اور آپ کے سایہ سیادت میں تشریف فرما عظیم تر سادات کرام، علماء ذی شان اور مشائخ عظام اور زائرین کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ جگر گوشہ بطول فرزند رسول، امام عظیمت، محافظ ناموس رسالت، جگر گوشہ غوث الورا، قطب العالم، امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار کے سایہ کرم میں مجھے جس بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج اور الفتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ خطیب اسلام، مبلغ یورپ، کشتہ عشق آل ابا، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر برکات احمد چشتی گولڑوی نصیروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہر چند کے جو میرے بارے میں کہا، میں اس کے لائق اور قابل نہیں ہوں، ہم تو نسل در نسل خیراتی ہیں اس آستانے کے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس آستانے کے غلام ہیں، ہم بھی اس آستانے کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی تاجدار گولڑا کی نسل کی غلام رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں مرکز اسلام گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، یہاں کے کئی فضلاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہمیں ہمارے مشائخ اور سادات سلطان پور نے سبقاً تاجدار گولڑا قبلہ عالم غوث زماں کی عقیدت نہ صرف پڑھائی ہے، نہ صرف سکھائی ہے، بلکہ عمل کر کے ان کی شان بتائی ہے۔ اور پھر میں اس موقع پر ایک چشتی صاحب قبلہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کریموں کی اولاد بھی کریم ہوتی ہے، لجپالوں کی اولاد بھی لجپال ہوتی ہے، الولد سر لابیہ ہے، اور چونکہ جو ابنائے کرام ہوتے ہیں وہ آبائے عظام کی شفقتوں کا مظہر ہوتے ہیں۔ جگر گوشہ نصیر ملت، جگر گوشہ غوث الورا اور امین امانات حضرت بابو جی زینت و سادات فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی قادری گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح تقریبات ضیاء العلوم میں
شفقتوں کا، کرم نوازیوں کا اور عطاؤں کی بارش فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ اسی خاندان کا خاصہ ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تاہم میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، پارائے جاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا نظر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم نوازیوں کا مرکز و ماور ہے۔ اور ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول، اصحاب باوفا، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، جان کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، ملجا کل، والی کل، نور کل، حضور کل، سرور کل، بہار کل، سردار کل، نکھار کل، قرار کل، مختار کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اطیب و اکرم و اعلی و ازکا میں حاضر ہوتے، عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وقت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تاجدار کائنات کو یہ شفقتوں کا، کرم نوازیوں کا، عطاؤں کا، لطف کا، مہربانیوں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ قال النبی لفاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فرمایا صحابہ کہتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور سرکار فرماتے زہرا باقی سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں، اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ میرے خیال میں قسطوں کے بجائے اگر ایک ہی نعرہ بلند کریں سارے مل کر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدہ کائنات، طہارت سیدہ کائنات، پھر سیدہ کائنات کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ طہارت ہے، یہ بلند پائیگی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ ان کے فیض سے درشندگی ہے، اور یہ نورانیت ہے، اور یہ روحانیت کے جلوے ہیں۔ سیدہ کائنات کی شان اور مقام یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو حضرات علماء کہیں گے، یہ قبلہ سعیدی صاحب کہیں گے، عالمی مبلغ اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب اس کی وضاحت کریں گے، یہ محدث اور حدیث پڑھانے والے اور فقہ پڑھانے والے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ جزء المرء فی معنی نفسہ ہی، جنہوں نے ہدایہ پڑھائی ہے اور ہدایت کو جانتے بھی ہیں، قریشی صاحب جنہوں نے ہدایہ پڑھائی ہے اور ہدایت سے جن کا تعلق بھی ہے، سیدہ زہرا کو دیکھنے والے، سیدہ زہرا سے عقیدت رکھنے والے، وہ نسبت رسول کا حیا کرتے ہیں۔ اگر سمجھ لائے تو میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ عائشہ جن کے دوپٹے کو سلام کرتے ہوئے، جن کی چادر کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، جن کی طہارت کو سلامی کرتے ہوئے، جس امی جان کی چوکھٹ کی غلامی کرتے ہوئے نصیر ملت چراغ گولڑا کہتے ہیں، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت لے گی تو اسے انتقام عائشہ۔ ذہن میں رکھ کے تصور حضرت ابو بکر کا ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ مجھ کو ہے، خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیب
کالی آنکھ کا گرد خرام عائشہ. تو یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے جو عشق مصطفیٰ کا میخانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو عشق مصطفیٰ کا میخانہ ہے. ہمیں آل محمد کی عظمتوں کا درس بھی اس آستانے سے ملا، اصحاب رسول کی عزتوں کا درس بھی اس عظمت سے ملا. یہ وہ آستانہ ہے جن کے جد امجد کے یہ شان اور عظمت اور رفت ہے، مقام و مرتبہ ہے کہ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت بھی سرکار کی بارگاہ میں جب واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں اعمال کا نہیں، صرف نو منطق فلسفہ جبر ہندسہ توقید بیان معانی بدی اکلیدس جبر ہندسہ کا نہیں. وہ اپنے کسی قبیلے کا واسطہ نہیں پیش کرتے، محمد کے بیٹے کے وسیلے کا واسطہ پیش کر کے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. پیار سے بولی. میں یہاں بھی عرض کروں، یہ بھی خیال رکھیں جو غوث پاک کے لیے کہے تو اسے در سے سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے، دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جو غوث پاک کے مزار اور چوکھٹ اور دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کی نسبت کا اتنا حیا کرتا ہے، اللہ ہی جانے وہ غوث اعظم کی آبا و اجداد کا کتنا حیا کرتا ہے. یا غوث. اور یاد رکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار کروں، ام المومنین حضرت سیدہ کائنات مجتہدہ امت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتی ہیں ما رأیت احدن، ادھر توجہ رکھیں، ما رأیت احدن اشبہ بالنبی من فاطمہ تھا. فرمایا اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، قیام میں، قعود میں، سجود میں، بولنے میں، مسکرانے میں، بات کرنے میں، فرمایا سیدہ زہرا سے بڑھ کر میں نے اکثر رسول شفیع پیغمبر میں نے کوئی نہیں دیکھا. بھائی کیا وجہ ہے؟ فرمایا زمانے والوں دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا تھا. ملت و دین اکثر نصیر ملت کی موجودگی میں تاجدار گولڑا میں اپنے آقا نعمت، اپنے ولی، اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ چوم کر آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتا دیا کہ سیدہ زہرا میں جلوہ رسول نظر آتا تھا. ہو قبلہ چشتی سب بندہ حیا والا، وفا والا، ضیا والا، نور والا، سرور والا، ایمان والا، عرفان والا. ام المومنین نے بتا دیا کہ ایمان شرط ہے، تقوی ہدایت اور حیا شرط ہے. حیا اور نور ہو تو زہرا میں خطا نظر نہیں آتی، زہرا میں صورت مصطفیٰ نظر آتی.